انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غیبنا و صغیرنا و کبیرنا۔ ہیلو ویورز، آج ہم مولانا رفیغ عثمانی کے جنازے میں غائبانہ جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مولانا صاحب بہت اچھے انسان تھے، اللہ پاک ان کو مغفرت کرے، اللہ پاک ان کے گناہ بخشے، اور اللہ پاک مولانا رفیغ عثمانی کے درجات کو بلند فرمائے۔ اور یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی تھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب 17 سال وفاقی شرعی کورٹ کے جج رہے اور انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کی، لیکن ایک شکوہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہے کہ وہ 17 سال جج رہنے کے باوجود کسی ایک بھی مجرم کو وہ سزا نہیں دی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اور مولانا رفیغ عثمانی صاحب سے بھی ایک گلہ ضرور اس دنیا میں رہ گیا ہے کہ انہوں نے دین کی تو بہت خدمت کی، بہت زیادہ بچوں کو پڑھایا، بہت زیادہ بچوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی، لیکن انہوں نے ساری زندگی امر بالمعروف تو کیا، لیکن نہیں عن المنکر پر کام نہیں کیا، منکرات پر کام نہیں کیا۔ تو سورۃ مائدہ ہے اور آیت نمبر 44 اور 45 ہے، جو لوگ دنیا کے اندر سب نیک کام کرتے ہیں اور واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، لیکن اگر وہ باطل نظام کا حصہ ہیں اور باطل نظام کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو اولئک هم الظالمون اولئک هم الکافرون، تو وہی لوگ ظالم ہیں اور وہی لوگ کافر ہیں۔ لہٰذا مجھے اب صرف اتنا گلہ ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے مہربانی فرمائے اور سب کو اقامت دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا رفیع ہو یا گلوکار محمد رفیع ہو، there is no difference between those because دونوں نے اقامت دین کا کام نہیں کیا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کی باقی کاوشوں کو تو قبول فرمائے، اور اس گناہ کبیرہ کو جو دنیا کے اندر وہ کر سکتے تھے، اقامت دین کا کام بھی کر سکتے تھے اور منکرات پر بھی کام کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس کو اگنور کیا اور ٹالریٹ کیا۔ لہٰذا آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کریں کہ اس ملک کے اندر قرآنی شرعی سزاؤں کا نفاذ ہو جائے اور مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا دی جائے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ اس کے لیے صدر پاکستان سے بھی مولانا کی وساطت سے گزارش ہے کہ قرآنی شرعی سزاؤں کا صدارتی آرڈیننس جاری کرے کہ پنش دا کرمنل ان دا لائٹ آف قرآن اکارڈنگلی، اینڈ اینٹی قرآنک پنشمنٹ مسٹ بی stopped and must be dishonored and develop the Pakistan and save the Pakistan from the criminals. And how to control the criminals? There is no other way, there is no other authority instead of Allah. Allah says in the Quran, ayat number 1 سورۃ نور، کیا لکھا ہے کہ یہ سزائیں، یہ قرآنی احکامات، یہ شرعی احکامات میں نے آسمان سے اتارے ہیں، اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے مطابق دنیا کے اندر بیہیو کریں۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، اگر نہیں کرو گے تو ساری زندگی لارڈ میکالے کا لے آؤ، تذیر پاکستان لے آؤ، تذیر ہندوستان لے آؤ، آپ کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ نہ کاٹو، آپ کا معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ سورہ نور آیت نمبر 2، جرم ثابت ہونے پر زانی مرد زانی عورت کو سر عام 100 کوڑے مارے جائیں اور بدکار کو سر عام سنگسار کیا جائے۔ سو ویورز، دس از دا سلوشن، دس از دا فائنل ڈیسیژن بائی اللہ۔ اوکے، وش یو گڈ لک، فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔